ایک وہ وقت بھی تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہیں تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے اور یہ کوئی معیوب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے، صبح سویرے فجر کے وقت کڑاکے دار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمان کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیے گا۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فینال کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے، خوش آمدید اور شعروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے، مہمانوں کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا، غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھیں۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے پر لگ جاتا تھا، تاہم مہمان ہر صورت یہ نوٹ دے کر ہی جاتا تھا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی اس کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کو دعوت کرتا تھا۔ سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کا دکھ سکھ ایک جیسا تھا۔ کتنا حسین تھا ہمارے اجداد کا دور۔ اس ماڈرن دور نے زندگی کا لطف چھین کر اسے قید خانہ اور عذاب گھر بنا کر رکھ دیا ہے۔